بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 71۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب سوم مسند الیہ کے حالات و احوال کے بارے میں ہے۔ مسند الیہ پر آنے والے حالات کل 6 ہیں، جن میں سے 4 ہم پڑھ چکے ہیں اور 2 ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ المبحث الخامس فی تقدیم المسند الیہ، بحث پنجم مسند الیہ کو کلام میں مقدم لانے کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں اصل یہ ہے کہ مسند الیہ مقدم ہو، کیونکہ مسند الیہ ہی تو وہ چیز ہے کہ جس کی طرف حکم کی نسبت دی جاتی ہے، اور مدلول مسند الیہ ہی وہ چیز ہے جو انسان کے ذہن میں پہلے آتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ مسند الیہ مقدم ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ کلام اور جملے کا جو مرکز و محور ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہی ہوتا ہے۔ اس کلام میں، اس جملے میں جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے وہ مسند الیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس کلام میں حکم کی نسبت مسند الیہ کی طرف دی جاتی ہے، وہ خبر مسند الیہ کے بارے میں دیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو مدلول مسند الیہ ہے، یعنی جس چیز کے اوپر مسند الیہ دلالت کر رہی ہے، وہ چیز ہے جو انسان کے ذہن میں پہلے آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام جس چیز کے بارے میں ہے جو مسند الیہ کا مدلول ہے، لازمی ہے کہ پہلے اس کا ذکر ہو تاکہ انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر اس کے حکم کو بھی اچھی طرح سمجھے۔ یہ اپنی جگہ کہ اصل یہ ہے کہ مسند الیہ ہی مقدم ہو، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص غرض بلاغی کے تحت بھی مسند الیہ کو مقدم لایا جاتا ہے۔ تفصیل سے اس مبحث میں ہم ان اغراض کے بارے میں بحث کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی ایک دفعہ تو یہ ہے کہ اس وجہ سے مسند الیہ کلام میں مقدم لایا جاتا ہے کہ اصل یہی ہے کہ مسند الیہ کو مقدم لایا جائے، لیکن کبھی کبھار کلام میں بالخصوص مسند الیہ کو کسی غرض بلاغی حاصل کرنے کے لیے بھی لایا جاتا ہے۔ اب وہ کون کون سے اغراض ہیں تو وہ انشاءاللہ متن میں پڑھیں گے۔ المبحث السادس فی تاخیر المسند الیہ، بحث ششم اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ کو مؤخر لایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں مسند الیہ کو وہاں مؤخر لایا جاتا ہے جب مقام ایسا ہو کہ مسند کو مسند الیہ پر مقدم کرنا ہو۔ یہاں مسند الیہ کے کلام میں مؤخر لانے کے اغراض بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ کتاب میں کوئی ایک غرض بھی بیان نہیں کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مسند مقدم ہو گیا ہے۔ جب مسند مقدم ہو گیا ہے، لہٰذا مسند کے بحث میں اس بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون سے اغراض بلاغی ہیں کہ جن کے تحت مسند کلام میں مقدم ہوتا ہے، یعنی مسند کے تقدیم میں اغراض بلاغی ہیں، مسند الیہ کے تاخیر میں کوئی غرض بلاغی نہیں، بلکہ جب مسند مقدم ہوگا تو مجبوراً اس کو مؤخر آنا ہی ہوگا۔ ہاں، وہاں کوئی غرض بلاغی ہو سکتا ہے جہاں دونوں کو مقدم کیا جا سکتا ہو، لیکن پھر مسند الیہ کو مقدم کیا جائے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی غرض بلاغی ہو۔ البتہ ممکن ہے ایسا کوئی غرض بلاغی ہو لیکن ہے نہیں۔ کیوں؟ اگر ہوتا تو صاحب کتاب ذکر کرتا۔ اس جملے کو ذرا سمجھیں۔ اس جملے میں
یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مبحث میں کل 2 جملے ہیں، بس یہ آپ کے سمجھانے کے لیے اتنا کچھ میں نے لکھا ہے۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ مسند الیہ کو وہاں پر مؤخر لایا جاتا ہے جب مقام ایسا ہو کہ مسند کو مقدم کیا جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی مسند الیہ بیچارہ مجبوراً مؤخر آیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ مسند کو اس کے اوپر مقدم کیا گیا ہے۔ اب لازم سی بات ہے کہ جب مسند کو مقدم کیا گیا ہے تو یہ اغراض بلاغی بھی مسند میں ہے کہ جس کی بنا پر اس کو مقدم کیا گیا ہے، اس مسند الیہ میں نہیں ہے۔ یہ بیچارہ تو بس مجبوراً بعد میں آیا ہے، کیا کرے، بعد میں تو آنا ہی ہے کہ جب مسند اس کے اوپر مقدم ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مسند الیہ کے مؤخر ہونے میں کوئی غرض بلاغی ہے بھی نہیں۔ کیوں؟ اصل یہ ہے کہ کیونکہ مسند مقدم ہو گیا ہے کلام میں، اس میں اغراض بلاغی ہے، اس میں نہیں ہے۔ یہ بیچارہ مجبوراً آیا ہے، تو جو مجبوراً آیا ہوا ہے اس میں کیا غرض بلاغی ہے؟ اس میں تو کوئی غرض بلاغی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا مقام ہو جہاں پر مسند الیہ کو بھی مقدم کیا جا سکتا ہو اور مسند کو بھی مقدم کیا جا سکتا ہو، پھر بھی ہم مسند الیہ کی تقدیم کو ترجیح دے، تو ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی غرض بلاغی ہو، لیکن ایسا کوئی مقام ہمارے نظر میں نہیں ہے۔ المبحث الخامس فی تقدیم المسند الیہ، بحث پنجم کلام میں مسند الیہ کو مقدم لانے کے بارے میں ہے۔ مرتبۃ المسند الیہ التقدم وذلك لأن مدلوله هو الذي يخطر اولا في الذهن۔ فرماتے ہیں کہ کلام میں مسند الیہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ ہے تقدم، کہ مسند الیہ کو پہلے لایا جائے۔ کیوں؟ تاکہ سب سے پہلے سامع کے ذہن میں آپ مسند الیہ کو حاضر کریں کہ میں جو کلام بعد میں کر رہا ہوں یہ اس بارے میں کر رہا ہوں۔ پس حق کا تقدیم، پس حق یہ ہے کہ مسند الیہ کلام میں مقدم ہو۔ وَلِتَقْدِيمِهِ دَوَاءٌ شَتَّى مِنْهَا، البتہ کچھ اور بھی دواعی ہیں، اسباب ہیں، اغراض بلاغی ہیں کہ جن کے تحت کلام میں مسند الیہ کو مقدم لایا جاتا ہے۔ پہلا، تعجیل المسرہ، اچھی خبر، خوشی کی خبر جلدی سے سنانے کے لیے۔ مثلا نحو العفو عنک صدر به الامر، تیرے بارے میں معافی کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے کسی بندے کے بارے میں، آپ کی کسی دوست کے بارے میں، کسی عزیز کے بارے میں معافی نامہ جاری کر دیا ہے، اس کو بری الذمہ ٹھہرایا ہے، تو آپ فوراً آ کر ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں العفو عنک صدر به الامر۔ اب یہاں پر العفو کو پہلے کیوں لایا گیا؟ تاکہ یہ جو خوشی کا خبر ہے یہ آپ جلدی اس تک پہنچ جائے، مسند الیہ ہے۔ تعجیل المساء، کبھی کبھار آپ چاہتے ہیں کہ بری خبر جلدی سے پہنچ جائے، کوئی بندہ ہے وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کی اس سے نفرت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس تک کوئی بری خبر جلدی سے پہنچ جائے جو اس کے بارے میں ہے۔ نحو القصاص حکم به القاضی، قاضی نے قصاص کا حکم دے دیا ہے۔ قصاص کو کیوں پہلے لے کر آیا ہے؟ مسند الیہ بنا دیا ہے جملے میں، تاکہ جلدی سے یہ بری خبر اپنے دشمن تک پہنچا دے۔ التشویق الی المتاخر اذا کان المتقدم مشعرا بغرابہ، فرماتے ہیں کبھی کبھار مسند الیہ کو اس لیے بھی مقدم کیا جاتا ہے تاکہ اس کے بعد جو آنے والا حکم ہے وہ حیران کن ہے، وہ ایسا حکم ہے کہ جو عام طور پر ہوتا نہیں ہے، ناقابل قبول ہے، اس کی طرف سامع کو شوق دلانے کے لیے۔ کا قول ابی العلاء المعری، جس طرح کی یہ شاعر کا شعر ہے، والذی حارت البریۃ فیہ حیوان مستحدث من جماد، وہ چیز کہ جس کی وجہ سے دنیا حیران ہے وہ یہ ہے کہ ایک زندہ مردے سے پیدا ہو۔ اب یہاں پر والذی، الذی مسند الیہ ہے اس کلام میں، کیوں پہلے لے کر آئے ہیں؟ تاکہ بعد والا جو خبر ہے حیوان مستحدث من جماد، اس کی طرف سامع کو متوجہ کرے۔ الاہتمام،
کبھی کبھار مسند الیہ کو اس لیے مقدم لایا جاتا ہے تاکہ یہ بتائے کہ یہ کام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور جتنا یہ اہمیت کا حامل ہے سامع اتنا ہی اس کے بارے میں اہتمام کرے۔ نحو قول شاعر، جس طرح کہ شاعر کا قول ہے، یہ شاعر یہاں پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ جو شعر ہے مولا علی علیہ السلام کی شان میں، یہ حضرت امام شافعی کا شعر ہے، جو اہل سنت کے 4 جو ان کی فقہی امام ہیں ان میں سے ایک شمار ہوتے ہیں، اور شیعہ اہل سنت کے ہاں ان کا ایک عظیم مرتبہ اور مقام ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ علی حبہ الجنہ، علی کی محبت ڈھال ہے، علی کی محبت انسان کو محفوظ کرتی ہے، انسان کے لیے سپر ہے۔ اب یہ جو 4 جملے یہاں پر امام شافعی لے کر آئے ہیں نا، یہ اصل میں احادیث ہی ہیں جن کی طرف امام شافعی نے اشارہ کیا ہے۔ علی کی محبت سپر ہے، ڈھال ہے، اہل سنت اور شیعہ سب کتابوں میں موجود ہے، یعنی سب کی کتابوں میں موجود ہے، درجہ اول کی کتابوں میں موجود ہے کہ علی سے محبت رکھنا ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 240 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب الایمان، جس میں باقاعدگی سے کہا گیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی امی نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا، یعنی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کی علامت ہے کیا؟ علی سے محبت۔ بلکہ بعض اصحاب سے تو یہاں تک نقل ہے کہ اگر ہم یہ معلوم کرتے کہ کون منافق ہے اور کون حقیقی مسلمان اور مومن ہے، بعض اصحاب کی بات ہے، تو کہتے کہ ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے، اگر اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ منافق ہے، اور اگر وہ خوش ہو جاتا، مسرور ہو جاتا، تو ہمیں پتہ چلتا کہ حقیقی مسلمان اور حقیقی مومن ہے۔ اب یہ امام شافعی کے اشعار ہے، ولایت اور امامت کو وہ کتنا جانتے تھے، اگرچہ وہ ایک اہل سنت امام شمار کیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے جو اشعار ہیں اہل بیت کی محبت میں حیران کن ہے، واقعا حیران کن ہے۔ قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں شیعہ اہل سنت دونوں کے کتابوں میں آیا ہوا ہے، مثلا عیون احبار و رضا میں آیا ہوا ہے، بصائر و درجات میں آیا ہوا ہے شیعہ بکس میں سے، اسی طرح اہل سنت بکس میں بھی آیا ہوا ہے، مناقب ابن مغازی میں آیا ہوا ہے، اسی طرح فرائض السمتین اور یونبیع المودع میں بھی یہ حدیث موجود ہے اہل سنت بکس میں سے۔ وصی المصطفیٰ حقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی ہے، رسول خدا نے اسی کے بارے میں وصیت کی تھی کہ یہ میرا خلیفہ ہے اور میرا جانشین ہے، اور رسول خدا کا مولا علی کے بارے میں وصیت یہ بھی شیعہ اہل سنت کتابوں میں موجود ہے، اہل سنت بکس میں سے تاریخ طبری میں موجود ہے، اور شیعوں کا تو دعویٰ ہی یہی ہے۔ امام الانس والجنہ، جن اور انس کا امام اگر ہے تو وہ علی ہے۔ تو یہاں پر علی کو پہلے لے کر آئے ہیں کلام میں، مسند الیہ ہے کلام میں، اور اس مسند الیہ کو مقدم لے کر آئے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ یہ بتائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ علی کی محبت بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس کو کبھی بھی نہ بھولنا۔ بالعموم ویسے شیعہ معاشرے میں یہ چیز مشہور ہے کہ اہل سنت مولا علی سے یا اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ناصبی نہیں رکھتے، اور وہ اہل سنت نہیں ہے ناصبی، ان کو ہم اہل سنت شمار بھی نہیں کرتے، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اہل سنت رکھتے ہیں مولا علی سے محبت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اہل البیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، مولا علی سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور اہل سنت میں سے بڑے بڑے شخصیات گزرے ہیں جنہوں نے علی اور اہل البیت کی محبت کی وجہ سے جیل کاٹا ہے، شہادتیں دی ہیں، یہ آپ جان لیں، آپ تاریخ میں دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ نے جیل کاٹا ہے، اور امام ابو حنیفہ کو بہت اذیت بھی دی گئی ہے اہل البیت کی محبت میں، اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ شیعوں کے خلاف فتویٰ دے دیں، محبین اہل البیت کے خلاف فتویٰ دے دیں تاکہ ہم حضرت زید اور اس کے تحریک کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس جواز موجود ہو۔ اس نے فتویٰ نہیں دیا،
اس وجہ سے وہ جیل چلے گئے۔ اسی طرح امام شافعی کے اوپر مشکلات آئے ہیں۔ اسی طرح بعض شخصیات کو تو شہید کیا گیا ہے۔ امام نسائی کو آپ دیکھیں، اس کو تو شہید کیا گیا ہے علی کی محبت میں۔ اس کے علاوہ بلکہ میں یوں کہوں کہ صحاح ستہ میں حقیقت یہ ہے، صحاح ستہ میں سے پہلے دو یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ جو باقی 4 ہیں، ان سب کے بارے میں اہل سنت محققین میں سے بعض ان کو متہم بشیعہ قرار دیتے ہیں۔ یہ تو شیعہ تھے، یہ تو سنی تھے ہی نہیں۔ یعنی انہوں نے اتنا علی اور آل علی اور اہل بیت علیہم السلام کا کے فضائل بیان کی ہے اپنے بکس میں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو شیعہ تھے، یہ تو سنی نہیں تھے، سنی سے شیعہ ہو گئے تھے، متہم بشیعہ ہیں یہ چاروں۔ اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے شخصیات اہل سنت کی وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اہل سنت نہیں تھے بلکہ اہل سنت سے شیعہ ہو گئے تھے، یعنی متہم شیعہ ہیں وہ ان کے ہاں بھی۔ جس طرح کہ آج کل کے دور میں انجینئر مرزا محمد علی ہے، مفتی فضل ہمدرد ہیں، تو اس طرح کی شخصیات ہر دور میں گزرے ہیں، ایسے عظیم شخصیات اہل البیت کی دفاع میں جو ہم سے بھی آگے نکلے ہیں۔ التبرک، کبھی کبھار مسند الیہ کو کلام میں تبرک کے لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے، نحو یعنی مقدم ذکر کیا جاتا ہے تو تبرک کی بنا پر۔ اسم اللہ اہتدیت بہ، خداوند تبارک و تعالیٰ کے نام سے میں نے ہدایت پائی، تو اسم اللہ یہاں پر مسند الیہ ہے اور مقدم ہے، کیوں؟ تبرک کی بنا پر۔ النص علی عموم السلب، کبھی کبھار اس لیے بھی مسند الیہ کو کلام میں مقدم کیا جاتا ہے تاکہ نفی کلی ہو، نفی کلی ہو، یعنی جملہ سالبہ کلیہ ہو۔ اس جملے میں یہ بتایا گیا ہو کہ یعنی کل سے حکم کو سب کے سب سے نفی کیا گیا ہو۔ وہ یکون بتقدیم ادات العموم کا کل و جمی، یہ تب ہوتا ہے کہ جب ادات عموم میں سے یعنی جیسا کہ کل ہے، جمی ہے، ان میں سے ایک پہلے آئے، علی ادات النفی یعنی ادات نفی بعد میں ہو اور ادات عموم پہلے ہو، اور ان کے درمیان میں کیا ہو؟ ان کے درمیان میں جس یعنی جو بیان کیا جا رہا ہو، جو مسند الیہ ہو، وہ واقع ہو۔ نحو کل ظالم لا یفلح، اب یہاں پر کل ظالم مسند الیہ ہے اور اس کو پہلے لے کر لایا گیا ہے کلام میں تاکہ یہ بتائے کہ یہ جو حکم لا یفلح کی جو نفی کی جا رہی ہے کہ فلاح نہیں پائے گا، یہ اس میں عموم ہے، اس میں سب کے سب ظالمین شامل ہیں، ہر ظالم فلاح نہیں پائے گا۔ المعنی لا یفلح احد من الظلمہ، ظالمین میں سے کوئی بھی فلاح نہیں پائے گا۔ ونحو قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل ذالک لم یکن، کوئی بات تھی جہاں پر کوئی اختلاف تھا، مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز میں 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، تو ذوالیدین ایک صحابی کا یعنی نامی ایک شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھول گئے یا آپ نے نماز قصر کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل ذالک لم یکن، یعنی ایسا کوئی کام نہیں ہوا، یعنی بات کو مطلقاً نفی کر دی کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوا، نہ یہ ہے نہ وہ ہے۔ یہ صحیح مسلم 1290 نمبر پر حدیث ہے۔ اے لم یکا ھذا ولا ذاک، نہ یہ ہے اور نہ وہ ہے۔ ونحو کل تلمیذ لم یقصر فی واجبہ، کسی بھی طالب علم نے اپنے واجب کی ادائیگی میں قصر نہیں چھوڑا، تو یہاں پر کل تلمیذ جو ہے یہ مسند الیہ ہے کلام میں، اور یہاں پر کل ذالک مسند الیہ ہے اور نص علی عموم السلب یعنی نفی کلی کا معنی دیا ہوا ہے۔ وعلم، جان لو ان عموم السلب ما يعبر عنه المنطقيون بالسالبة الكلية ويسمى شمول النفی ایضا، یعنی یہ جو ہم نے کہا نا عموم السلب، ان کو منطقیون کہتے ہیں سالبہ کلیہ، سالبہ جزئیہ کے مقابلے میں، اور اس کو شمول النفی بھی کہا جاتا ہے۔ افادۃ التخصیص، قطعا اذا كان المسند الیہ مسبوقا بنفی والمسند فعلا نحو ما انا قلت هذا اي لم اقله وهو مقول لغیری ولذا لا يصح ان يقال ما انا قلت هذا ولا غیری لان مفہوم ما انا قلت انه مقول لغیر ومنطوق ولا غیر کونه غیر
مقول لغیر فیحصل التناقض سلبا و ایجابا۔ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر مسند الیہ مائے نفی کے بعد یعنی نفی کے بعد آ جائے، کوئی بھی ہو نفی کے بعد آ جائے اور اس کے بعد فعل ہو، تو وہاں پر وہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ جس طرح کہ مثلا ما انا قلت ھذا، میں نے یہ نہیں کہا۔ کیا مطلب؟ یعنی میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا ہے، باقی ہو سکتا ہے کوئی اور نے کہا ہو۔ البتہ یہاں پر یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ما انا قلت ھذا ولا غیری، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بھی نہیں کہا اور کسی اور نے بھی نہیں کہا۔ نہیں نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہوئی تو ہے، البتہ میں نے نہیں کی ہے، ہو سکتا ہے کسی اور نے کی ہو، کیونکہ یہ ما انا قل تو بتا رہا ہے کہ یہ کام میں نے تو نہیں کیا لیکن کسی اور نے ضرور کیا ہے، اور ولا غیر بتا رہا ہے کہ کسی اور نے بھی نہیں کیا اور اس نے بھی نہیں کیا، کیونکہ ما انا قل تو تخصیص دے رہا ہے نا، تو یہ تناقض ہو جائے گا، نہیں تناقض بنے گا یہ۔ وَإِذَا لَمْ يَسْبِقْ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ نَفْيٌ كَانَ تَقْدِيمُهُ مُحْتَمِلًا لِتَخْصِيصِ الْحُكْمِ بِهِ أَوْ تَقْوِيَتِهِ إِذَا كَانَ الْمُسْنَدُ فِعْلًا نَحْوُ أَنْتَ لَا تَبْخَلُ وَنَحْوُ هُوَ يهب الألوف فإن فيهما الإسناد مرتين، إسناد الفعل إلى ضمير المستتر وإسناد الجملة إلى المنفصل۔ یہاں پر فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر مثلا مسند الیہ آیا ہو جملے میں، البتہ اس سے پہلے حرف نفی نہ ہو بلکہ اس کے بعد ہو اور اس کے بعد فعل بھی ہو، تو وہاں پر ہو سکتا ہے تخصیص کا معنی دے اور ہو سکتا ہے کہ حکم تقویت کی بات کرے، جس طرح کہ انت لا تبخل میں کہ تو بخیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے تخصیص کا معنی دے کہ تو بخیل نہیں ہے کوئی اور ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے تقویت کا فائدہ دے۔ تقویت کا فائدہ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اسناد دو دفعہ ہے، اور جب اسناد دو دفعہ ہو تو پھر اس سے تقویت آتی ہے۔ ایک لا تبخل کا اپنے میں جو اس کے اندر جو ضمیر ہے مستتر اس کی طرف، اور ایک پھر اس مکمل جملے کا انتا کی طرف۔ اسناد المبحث السادس في تأخير المسند إليه، يؤخر المسند إليه إن اقتضى المقام تقديم المسند كما سيجي، ولا نلتمس دواعي التقديم والتأخير إلا إذا كان الاستعمال يبيح كليهما۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار کلام مسند الیہ کلام میں یعنی بعد میں آتا ہے جب مقام ایسا ہو کہ مسند کو مقدم کیا جائے، اور فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پر ان اغراض کو ذکر نہیں کرتے کہ جب مسند پہلے آ جاتا ہے اور مسند الیہ بعد میں آ جاتا ہے، تو وہ اغراض پھر مسند کے باب میں آ جائیں گے جب مسند کی تقدیم کی ہم بات کریں گے، اور مسند الیہ جب بعد میں ہوتا ہے تو اس میں کوئی غرض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی ایسا جگہ ہے کہ جہاں پر دونوں کا تقدیم مقدم کرنا مباح ہو، جائز ہو، پھر بھی مسند الیہ کو مقدم کیا جائے، تو وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی غرض بلاغی ہو، البتہ لگتا نہیں ہے کہ ہو، اگر ہوتا تو صاحب کتاب لے کر آتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔